ادا کرتے ہیں حضرت مولانا وسیع اللہ صاحب مظاہری دامت برکاتہم العالیہ اپنے قیمتی خطاب سے ہم تمام کو محظوظ فرما رہے تھے۔ دوستو ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، کھانا بھی ہم کو کھانا ہے، نماز بھی ادا کرنا ہے، فوراً یہاں دعا ہوں گی، دعا کے بعد آپ کا کھانا ہوگا اور فوراً نماز پڑھ کے کوئی بھی ساتھی جو ہے بغیر نماز کے نہ جائے، یہی آپ سے کہنا ہے۔ آئیے دوستو ہمارے درمیان میں ہمارے صدر عالی وقار حضرت مولانا مفتی محمد روشن صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ تشریف رکھتے ہیں۔ ہم حضرت سے درخواست کریں گے آپ تشریف لائیں، اپنے قیمتی کلام پر، قیمتی کلمات پر اور دعا پر اس جلسے کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسٹیج پر تشریف فرما آج کے ہمارے اس جلسے کے مقرر خصوصی مخدوم زادہ حضرت مولانا سید وسیع اللہ صاحب زیدہ مجدہم، صدر جمعیت علماء ضلع اکولہ، اسی طرح ہمارے مولانا سید اشفاق صاحب کاٹی پورنا، مولانا ظہیر صاحب بورگاؤں، اور ہمارے حافظ سلیم صاحب جو بیچارے سب کا استقبال کرتے ہیں اور ان کا استقبال رہ ہی جاتا ہے، تو خصوصیت کے ساتھ میں ہمارے حافظ سلیم صاحب جو بے مثال شاعر ہے، اور جو ہمارے دیگر علماء، حفاظ اعظام، حاضرین گرامی، آپ بڑی دیر سے بچوں کا پروگرام سن رہے تھے۔ بچوں نے بہت ہی معیاری، مثالی، دل کو چھونے والا پروگرام پیش کیا۔ اس میں جو ہے ان کے استاد عزیزم حافظ عبدالواجد سلمہ، ان کی محنت اور ان کے ساتھ میں بستی والوں کا تعاون، جب یہ دونوں جمع ہوتی ہے چیزیں، استاد کی محنت اور بستی والوں کا تعاون، تو پھر میرے بھائیوں ایسا نتیجہ نکلتا ہے۔ یہ دالم بھی چھوٹا سا دیہات، اس کا ہم نے ایک دور بھی دیکھا ہے، اور یہ دور بھی اب سامنے ہے کہ ایسے بچے پڑھ رہے تھے جیسے کسی دارالعلوم کے بچے پڑھ رہے ہو۔ آپ نے بچوں کو بہت انعامات سے نوازا ہے۔ آپ اس سے بھی انداز لگا سکتے ہیں کہ یہ پروگرام کتنا اچھا تھا کہ ہمارے برادران وطن ہندو بھائی، انہوں نے بھی بچوں کو انعامات سے نوازا اور بڑی بڑی رقمیں انہوں نے بچوں کو دی ہے۔ میں ہمارے برادران وطن ہندو بھائیوں کا بھی بہت آبھاری ہوں اور دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، دھنیہ واد دیتا ہوں، اور ان سے امید کرتا ہوں کہ وہ آئندہ بھی اس طرح ایسے پروگراموں میں شریک ہوں گے، اور وہ اس پروگرام میں آئے، ہمارے بچوں کی ہمت افزائی کی، وہ ہمارے محسن ہیں۔ اور قرآن کریم کہتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہے۔ تو ہم ان کو اس احسان کا بدلہ یہ دینا چاہتے ہیں کہ وہ روزانہ جو ہے 100 مرتبہ یا ہادی، 100 مرتبہ یا رحیم پڑھے۔ یہ مالک کے دو پوتر اور پاک نام ہیں، اس کے پڑھنے سے جو ہے تو مالک کی رحمتیں، برکتیں نازل ہوتی ہے اور اپنی بڑی بڑی سمسیائیں، پریشانیاں دور ہوتی ہے۔ دوسری بات میں ہمارے ہندو بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے مالک سے روزانہ جو ہے چاہے 5 منٹ ہی کیوں نہ ہو، اپنے مالک سے اپنی روح اور آتما کا تعلق جوڑنے کی کوشش کرے، اور مالک سے یہ کہے کہ مالک آپ نے ہم کو اس دھرتی پر کس کارن سے پیدا کیا۔ مولانا لوگ یہ کہتے ہیں، سادھو لوگ یہ کہتے ہیں، فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے۔ مالک آپ ہی ہمیں بتائیے کہ آپ نے ہم کو اس دھرتی پر کیوں پیدا کیا، ہمارے پیدائش کا، ہمارے جنم کا کیا ادیش ہے، اور صحیح مارگ، ستیہ مارگ مالک کون سا ہے۔ سمجھ رہے امباداس بھاؤ؟ ہاں،
اپنے مالک سے کانٹیکٹ کرنے کا۔ مالک جو ہے ہم سے دنیا کی جو ماں ہوتی ہے نا، اس سے 70 پٹ زیادہ محبت پریم کرتا ہے۔ تو جب اس مالک سے ہم پوچھیں گے کہ مالک آپ نے ہم کو کس کارن سے پیدا کیا، تو وہ مالک جب 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، پریم کرتا ہے، تو وہ ضرور ہم کو کارن بتائے گا۔ کبھی ہمارے سپنے میں کوئی چیز بتا دے گا ہم کو کہ ہم نے تم کو اس کارن سے پیدا کیا۔ تو یہ آپ سے میری وننتی ہے، آپ سے میری اپیل ہے، درخواست ہے۔ دوسری بات میرے بھائیوں، ہم سب اس دنیا میں جو آئے ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ ہم کو ایک دن سب کو جانا ہے، باری باری سب کو جانا ہے۔ کب کس کو جانا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ بیٹے کے کندھے پر باپ جائے گا یا باپ کے کندھے پر بیٹا جائے گا، یہ بول نہیں سکتے۔ باپ یہ امید لگا کے بیٹھتا ہے کہ میں میرے بیٹے کے کندھے پر قبرستان جاؤں گا، میرا بیٹا میرے کو کندھا دے گا، لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بیٹا ہی اس سے پہلے چلے جاتا ہے اور باپ کو کندھا لگانا پڑتا ہے جنازے کو۔ ارے بھائی ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہم دیکھ رہے روزانہ۔ تو کب ہم کو اللہ کے دربار میں حاضر ہونا پڑے بتا نہیں سکتے۔ مرنا کوئی نہیں چاہتا ہے۔ 80 سال کا بوڑھا ہو وہ بھی مجلس میں بیٹھا ہو اور ہم دعا میں کہے کہ اللہ ہمارے بوڑھوں کو صحت دے، ہمارے بیماروں کو صحت دے، تو 80 سال کا بوڑھا سب سے زور سے کہتا آمین، یعنی وہ بھی مرنے کو تیار نہیں۔ 80 سال کی عمر ہے۔ مرنا کوئی نہیں چاہتا میرے بھائیوں، اس کے باوجود مر رہے ہیں۔ کون ہم کو موت دے رہا ہے؟ وہ اللہ موت دے رہے ہم کو۔ کیوں دے رہے ہیں؟ کہ زندگی کا حساب ہم کو اللہ کے سامنے دینا ہے۔ اللہ ہم سے پورے زندگی کا حساب لیں گے۔ ہم روزانہ موت سے قریب ہوتے جا رہے۔ یہ جو آج کا دن گزرا ہے، یہ دن بھی ہم کو موت سے قریب کر رہا ہے۔ اب یہ جو رات گزریں گی، یہ رات بھی ہم کو موت سے قریب کرے گی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی بڑھ رہی ہے۔ بعض لوگوں نے واڑ دیوس منانا شروع کر دیے ہے اور بول رہے کہ ہماری زندگی بڑھ رہی ہے۔ سچی بتاؤ، بڑھ رہی کہ گھٹ رہی؟ کسی آدمی کی عمر اللہ میاں نے 50 سال لکھی ہے، 30 سال کی اس کی عمر ہو گئی، تو اب کتنے بچے اس کے پاس میں؟ ارے بولو نا کچھ۔ 20 سال تو گھٹے کہ بڑھے؟ گھٹے۔ لیکن کیسا شیطان نے پٹی بڑھایا، کیا نام رکھا ہے اس کا؟ واڑ دیوس، یعنی بڑھ رہے۔ حالانکہ سچی بات ہے ایمانداری کی کہ اس کا نام ہونا چاہیے گھٹ دیوس، لیکن شیطان اپنا کام بتاتا ہے۔ وہ ہے بھی نہیں جائز میرے بھائیوں اسلام کے اندر۔ خیر، ہم سب کو اللہ کے پاس میں جانا ہے۔ ہم اللہ کے سامنے سرخرو ہو، ہم کامیاب ہو، ہمارا مالک ہم سے راضی ہو اور ہم کو بلا حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے، تو اس کے لیے میرے بھائیوں سب سے پہلے دین کا علم حاصل کرنا یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، حج کو جانا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، اسی طرح دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ ہم دین کے علم حاصل کرنے کو فرض سمجھتی نہیں۔ جیسے شراب پینا حرام ہے، جوا کھیلنا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، ایسے ان پڑھ اور جاہل رہنا بھی حرام ہے۔ سمجھ رہے میرے بھائیوں؟ اس لیے ہم اپنے چھوٹے بچوں کی تعلیم کی بھی فکر کریں۔ ہمارے 100% بچے مکاتب میں جانا چاہیے۔ ایک بچہ بھی مکتب سے باہر نہیں رہنا چاہیے۔ جو ہمارے نوجوان ہیں وہ بھی تعلیم حاصل کرے۔ بچوں سے زیادہ بڑوں کے لیے تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ بچے اگر بچپنے میں ان کا انتقال ہو گیا، ان سے کوئی حساب کتاب نہیں، وہ ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے۔ بڑوں کا انتقال ہو گیا، انہوں نے دین کا علم حاصل نہیں کیا، ان سے حساب ہوگا، پوچھا جائے گا کہ فرض چیز تھی تم نے کیوں نہیں علم حاصل کیا۔ اسی طرح ہمارے خواتین کے مکاتب بھی ہونا چاہیے۔ خواتین بھی دین کا علم حاصل کرے، ان کے اوپر بھی دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ قرآن میں، حدیث میں اللہ تعالیٰ مردوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کے ضمن میں عورتیں بھی آ جاتی ہے،
لیکن جہاں تعلیم کا مسئلہ آیا ہے تو ایک حدیث میں